ہیلو دوستوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لندن کی ایک رات۔ لندن کی ایک رات ایک مشہور ناول ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کے بارے میں۔ ترقی پسند تحریک کو بہت سے نقادوں نے علی گڑھ تحریک کی توثیق قرار دیا ہے۔ سر سید، آزاد، حالی، شیولی اور علی گڑھ تحریک سے وابستہ ادیبوں کی کوششوں سے اردو ادب رومانی حصار اور ماضی کے دھندلکوں سے نکل کر اپنے عہد کی حقیقتوں سے آشنا ہوا۔ زندگی اور ادب کے مابین رشتہ استوار ہوا۔ زندگی کی حقیقتیں شعر و ادب کا موضوع بنیں۔ ترقی پسند تحریک نے کشمکش، تصادم اور ناآسودگی و بے اطمینانی کے بطن سے جنم لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک سے وابستہ کچھ ادیبوں کو چھوڑ کر زیادہ تر ادیبوں کے یہاں اشتعال اور انتہا پسندی کا جذبہ حاوی نظر آتا ہے۔ بالخصوص نوجوان اور ادیبوں اور شاعروں نے بغاوت اور ماضی کے ادبی ورثہ سے انحراف کو ترقی پسندی سمجھا۔ جنسی بے راہ روی اور اخلاقی قیود سے آزادی کو ترقی پسندی کی معراج قرار دیا۔ ادب کی رمزیت اور جمالیاتی اقدار کو روایت پرستی کا نام دے کر سطحی جذبات اور انقلابی افکار شعر و ادب میں پیش کرنے لگے۔ لیکن کچھ ترقی پسند ادیب ایسے بھی تھے جنہوں نے ترقی پسند نظریہ کو اپنی شخصیت کا جز بنایا اور اپنے حقیقی جذبات و تجربات کو فنی صداقتوں اور جمالیاتی قدروں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اپنی تخلیقات میں سمو دیا۔ ان ادیبوں میں سجاد ظہیر کا نام سر فہرست ہے، جو اس تحریک کے بنیادی بانیوں میں ہیں۔ انہوں نے اپنے بے شمار تنقیدی مقالوں کے ذریعہ ترقی پسند تحریک کے نظریات کی تشریح کی اور روشنائی جیسی تخلیق کے ذریعہ اس تحریک کی تاریخ لکھی اور لندن میں ایک رات لکھ کر ترقی پسند ناول نگاروں کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ لندن کی ایک رات اردو ناول نگاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے ناول نگاری کی نئی روایت شروع ہوتی ہے، جو مواد اور حیت دونوں ہی اعتبار سے ایک نیا فنی افق پیش کرتی ہے اور نئے امکانات کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ یہ ناول اپنے زمانے کی فکری تبدیلی، ذہنی کشمکش، سماجی و معاشرتی انقلابات کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس ناول کے کردار وہ ہندوستانی طلباء ہیں جو لندن میں زیر تعلیم ہیں۔ سجاد ظہیر نے ان طلباء کی ذہنی و جذباتی کشمکش کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے ان طلباء کی نفسیاتی کیفیات کا بھی جائزہ لیا ہے، جن میں اس زمانے کا نوجوان طبقہ گرفتار تھا۔ یہ تمام نوجوان حساس تھے اور اپنی کھلی آنکھوں سے مغربی تہذیب کے جگمگاتے ہوئے منظر اور سرمایہ دارانہ نظام کے تضادوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس خارجی ٹکراؤ کے دھماکے وہ اپنے اندرون میں بھی محسوس کر رہے تھے۔ ان محسوسات کو اس ناول نے فنکارانہ انداز میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس ناول کے کردار مختلف ذہنی سطح اور متضاد رجحانات رکھنے والے نوجوان ہیں۔ ان میں کوئی نعیم جیسا بے فکرہ ہے جس کی زندگی کا کوئی نصب العین نہیں۔ کوئی اس ناسازگار ماحول میں بھی محبت کے نغمے گانے والا ہے، مس جین کی محبت میں سرشار اعظم۔ کوئی عارف جیسا نوجوان ہے جو ICS بننے کے لیے انگریزی حکومت کا مداح اور برطانوی جمہوریت کو ایک مثالی نظام سمجھنے والا ہے۔ کوئی احسان کی طرح اشتراکی نظریات کے زیر اثر مارکس اور اینجلز کو اپنا رہبر ماننے والا ہے، تو کوئی راؤ کی طرح ذہین و حساس ہوتے ہوئے بھی حالات کے تقاضوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ غرضے کی مختلف ذہنی و جذباتی سطح رکھنے والے یہ نوجوان کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ نوجوان دراصل پورے ہندوستان کے نوجوانوں کی ذہنی و جذباتی کیفیت پیش کرتے ہیں۔ وہ نوجوان جو قدیم و جدید قدروں کے دوراہے پر کھڑے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کدھر جائیں۔ اس طرح صرف 125 صفحات پر مشتمل یہ ناول ایک مخصوص عہد کی تہ در تہ جذباتی اور نفسیاتی زندگی کی پیچیدگیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس دور کی ہندوستانی زندگی کے مختلف رجحانات و مسائل،
تہذیبوں کی شکست وریخت اور نوجوانوں کی ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی کیفیت کا اندازہ اس ناول سے لگایا جا سکتا ہے۔ سجاد ظہیر نے تہذیب، جنس اور سیاست سے متعلق مختلف النوع موضوعات کو علمی نقطۂ نظر سے دیکھا اور سنجیدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ بقول سید وقار عظیم، اس مختصر سے ناول میں کرداروں کے عمل اور ان کے جذباتی ہیجان کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی گرہ ہے۔ زندگی کے پس منظر میں ہر وقت اس کے انتشار کا احساس ہے۔ سیاست اور زندگی میں یکایک جو گہرا ربط پیدا ہو گیا ہے، اس کا پرتو ہے۔ جنس اور اس کے مسائل کو ایک علمی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ اس ناول کا انداز سرتا فکری ہے اور اسی فکری انداز نے ہندوستان اور اس کے باہر یورپ کے ذہن کی الجھنوں کی مصوری کی ہے۔ اس ناول کی اس وجہ سے بھی اہمیت ہے کہ اس میں ایک نئی تکنیک کا تجربہ کیا گیا ہے اور اردو ناول اس کے ذریعہ شعور کی رو کی تکنیک سے پہلی بار متعارف ہوئی۔ شعور کی رو ناول نگاری کی وہ تکنیک ہے جس میں ذہن کی اور شعور کی بدلتی ہوئی اور گزرتی ہوئی کیفیات کو اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہم کردار کی پوری زندگی، اس کی ذہنی فضا، اس کے ذہنی تجربے، اس کی داخلی زندگی اور اس کے ماضی کی یادوں کی وجہ سے اس کی گزشتہ زندگی اور حال کے خیالات اور اس کی نفسیاتی حالت سے پوری طرح واقف ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف سرمست۔ لندن کی ایک رات میں اس شعور کی رو سے سجاد ظہیر نے اپنے کرداروں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھرپور طور سے پیش کیا ہے۔ ہم اس آئینے میں کرداروں کی ذہنی و نفسیاتی کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے پورے ماضی سے بھی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس ناول کے ذریعہ اردو ناول نے تکنیکی ارتقاء کے ایک نئے مرحلے میں قدم رکھا اور فنی اعتبار سے جدید امکانات سے روشناس ہوا۔ ڈاکٹر قمر رئیس۔ لندن کی ایک رات کا جائزہ لیتے ہوئے اس پہلو کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں۔ سجاد ظہیر نے پہلی بار اس ناول میں شعور کی رو کی تکنیک کو جزوی طور پر لیکن کامیابی اور تخلیقی مہارت سے برتا ہے۔ اس میں داخلی تصویر کشی اور تلازمہ خیالات کے بست و کشاد کے فنکارانہ شعور سے کرداروں کو اچھوتے زندہ پیکر دیے گئے ہیں۔ سجاد ظہیر نے اس ناول کو لکھتے ہوئے جیمس جوائس کی یولیسس کو اپنے پیش نظر نمونہ کے طور پر رکھا تھا۔ یولیسس 16 جون 1904 عیسوی کی صبح 8 بجے سے شروع ہو کر دوسری صبح 2 بجے ختم ہوتا ہے اور لندن کی ایک رات شام کو 6:10 سے شروع ہو کر صبح کی فیکی روشنی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے علی عباس حسینی لندن کی ایک رات پر تیکھا طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وہاں ڈبلن کا ایک دن تھا، یہاں لندن کی ایک رات ہے۔ وہ تحت الشعور کی ایک انسائکلوپیڈیا ہے، یہ جیمس کی ڈکشنری۔ حسینی کی بات میں کسی حد تک صداقت ہے۔ سجاد ظہیر شعور کی رو کی تکنیک کو جیمس کی طرح بھرپور انداز میں استعمال نہیں کرتے۔ شعور کی رو کی تمام نزاکتوں اور باریکیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرداروں کی ذہنی فضا کو کامیابی کے ساتھ پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اردو زبان میں سجاد ظہیر کی یہ ابتدائی کوشش تھی، اس لیے وہ پختگی اور فنی تکمیل ممکن بھی نہیں تھی جو جیمس جوائس کی یولیسس میں ملتی ہے۔ ایسا اس لیے بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ سجاد ظہیر نے بقول ڈاکٹر یوسف سرمست اس کو لکھنے کے لیے جوائس کی طرح شدید ریاضت کی تھی اور نہ ہی اس کی طرح معجزۂ فن کی نمود کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال صرف کیے تھے، نہ ہی اتنا خون جگر دکھایا تھا کہ زندگی کی ساری وسعت اور زندگی کا ہر رخ پستی سے لے کر بلندی تک اور نیکی سے لے کر بدی تک یولیسس کی طرح سامنے آ جائے۔ نہ ہی انہوں نے داخلی احساسات کے ذریعہ خارجی دنیا کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ ان کا ناول جوائس کے نام کی طرح بذات خود ایک شہر بن جائے۔ پھر بھی اس ناول کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ سجاد ظہیر نے اپنے اشتراکی نظریات کو جس فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے اشتراکی ادبیوں کی طرح ادب کو پروپیگنڈا اور سطحی نعرہ بازی نہیں ہونے دیتے۔ وہ ادب اور پروپیگنڈے کے درمیان فرق کرتے اور ادب کی جمالیاتی قدروں کو بہر صورت ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہ ناول
اردو ناول کی بدنصیبی ہے کہ سجاد ظہیر نے اس فن کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دی، ورنہ ان کی تخلیقی کوششوں سے اس فن میں خوشگوار اضافہ ضرور ہوا ہوتا۔ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا ٹاپک ناول لندن کی ایک رات پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، اور ہمارے سبھی ویڈیوز کو اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا مت بھولیے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ دھنیہ واد۔